رومی علیہ رحمہ جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے، تمثیل کے انداز میں بات کرنے کا فن رکھتے ہیں. بات کرتے ہیں ایک سادہ سی مثال سے اور بہت بڑی حقیقت سمجھا دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا. تو رومی علیہ رحمہ نے اس حقیقت کو ایک بہت بڑی مثال، سادی سی مثال سے سمجھا دیا. کہتے ہیں کسی نے، بادشاہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلایا، اور چونکہ بڑا شہرہ تھا، یہ جو مجنو جو تھا یہ شہزادہ تھا باقاعدہ، لیکن ہوش و حواس باختہ ہو گئے. بس محبت کا ایسا جنون چڑھا کہ اصلی نام بھی جاتا رہا. تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے. تو نے وعدہ کیا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. تشخص مٹ گیا، پہچان مٹ گیا، نام ہی مٹ گیا. کہتے ہیں یہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کا جب وہ خلافت کا معاملہ تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی تیری رائے کیا ہے، یہ اس دور میں ہوا ہے نا. تو کہا کہ ہاں تیری رائے کیا ہے. اس نے کہا دونوں ہی حقدار نہیں ہے، میری لیلا حقدار ہے. تو کہا آنتا مجنون، تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا. تو اس سے اس کا نام مجنون پڑ گیا. تو مجنون نام پڑ گیا. نام تو کیس تھا اس کا، لیکن نام بھی مٹ گیا، تشخص بھی مٹ گیا، پہچان بھی مٹ گیا. شہزادہ ہو کے گلیوں میں رل گیا، نام بھی باقی نہ رہا. اللہ اکبر. تو خیر بڑی دعائی تھی. تو خلیفہ وقت نے دربار میں لیلا کو بلا لیا کہ تیرے حسن میں کون سا جادو ہے کہ تو نے ایک شہزادے کو حواس باختہ کر دیا، اس کو اپنی ہوش بھی نہیں رہی ہے. مجھے تو تیرے میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی. گفت لیلا را خلیفہ کان تو ہی، کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزون ایستی. باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی تو ہے نہیں، تیرے سے زیادہ حسین تو میری لونڈیاں ہیں. گفت خامش چوں تو مجنون ایستی. لیلا نے کہا بادشاہ چپ کر جا، تو کوئی مجنو تو نہیں. میں تمہیں خوبصورت نظر آؤں، تو کوئی مجنو ہے؟ دیدائے مجنو اگر بودے تو را، از دو عالم بے خطر بودے تو را. تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا. تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست. تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا، اور اس کوچے میں جو ہوش کی پونجی لے کر آئے اسے سودا نہیں ملتا. اللہ اکبر. یہاں ہوش گوا کے آنا پڑتا ہے، اس لیے تجھے میں کیسے خوبصورت دکھائی دوں. تو رومی سے نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، اور اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے، پھر جلوے انہی کے نظر آئیں گے. اور اقبال نے تو 2 قدم آگے جو ہے وہ بات کر دی. اقبال کہتا ہے مانائے حرفم کنی تحقیق اگر، بنگری با دیدائے صدیق اگر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی. اللہ اکبر. اقبال نے کتنی کمال کی بات کر دی. کہا کہ اگر میں تحقیقی بات کروں، معنی حرفم، اللہ اکبر، میں اگر اپنے معنی حرف کی تحقیق اور جستجو کے دائرے میں آ کے بات کروں اور پھر صدیق اکبر کی آنکھ سے دیکھوں، تو میں جدھر دیکھوں جلوے محبوب کے دکھائی دیں. اور اگلی بات کر دی، اور اس کی مجھے تشریح کرنی پڑے گی اگر جو ہے وہ اس کا میں ترجمہ کروں. از خدا محبوب تر گردد نبی. اقبال کہتے ہیں کہ خدا سے بھی نبی محبوب لگنے لگ جاتے ہیں. تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن سادہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی چوکھٹ تک رسائی نصیب ہوتی ہے تو پھر بھی شکریہ نبی کا ادا کرنا پڑتا کہ آپ نہ ہوتے تو یہ در بھی نہ ملتا، یہ دہلیز ملی تو آپ کی وجہ سے ملی نا. اسی لیے سجدہ کر کے، رکوع کر کے، قیام کر کے، سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہاتھ باندھ کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. اے محبوب تمہارے اوپر سلام ہو جس نے مالک کی دہلیز دکھائی، جنہوں نے مالک کی چوکھٹ دکھلائی، ورنہ آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے اگر آپ تشریف فرما نہ ہوتے. نہ خرد کی روشنی تھی، نہ نظر کی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں. تو زندگی کا حسن ملتا کیسے؟ ہمیں خدا تک آشنائی ملی ہے حضور کے صدقے سے. اللہ اکبر. فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، اعلی حضرت بولے فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے. پہچان ہوتی
انسان کی نظر تو دیکھ کے مانتی ہے نا، دیکھ کے، چھو کے، پکڑ کے، سن کے، اور ایسی ذات کو مان لیا جو دیکھی بھی نہیں جا سکتی، جس کو سنا بھی نہیں گیا، جس کو چکھا بھی نہیں جا سکتا، جس کو چھوا بھی نہیں جا سکتا، اچھا جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی۔ ایک ایسی ذات پر کہ جو فہم و ادراک کی حدود سے بھی ورا ہو، عقل و خرد سے بھی بالا ہو، سمجھ سے بھی اونچی ہو، اور کوئی مثل بھی نہ دی جا سکے، مثال بھی نہ دی جا سکے۔ کوئی مثل ہو تو مثال دیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو کیسے مثال دیں؟ تو پھر سمجھیں کیسے؟ سمجھ سے بھی بڑا ہے۔ بلکہ علم کلام کے لوگوں نے کہا جو چیز سمجھ میں آ جائے اس کی بھی نفی کر دو، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ سے بھی بڑا ہے، پھر مان کیسے لیں؟ اللہ اکبر۔ انسان کی تو عادت ہے کہ وہ دیکھ کے مانتا ہے۔ قوم موسیٰ نے کہا نا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے۔ تو انسان کی عادت، اقبال نے بھی کہا خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ انسان کی نظر محسوسات کی عادی ہے، دیکھتا ہے تو پھر مانتا ہے۔ اور میں اور آپ تو 1400 صدیوں کے فاصلے پہ ہیں نا، اور کتنے گناہگار بھی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، کڑکتی گرمی ہوتی ہے، شدت کی پیاس، زبان کانٹا، ہونٹ خشک اور حلق بھی خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ بند، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وضو بھی احتیاط سے کرتے ہیں، کوئی حلق سے نیچے قطرہ ٹپک نہ جائے، کیوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین، اور اتنی صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں پھر بھی اتنا پختہ یقین۔ یہ پختہ یقین ملا کیسے؟ محمد عربی کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کیسے اس ذات کو ہم مان لیتے؟ ہم وہاں تک پہنچتے کیسے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن مدینے سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص جس کا نام تھا سوا، تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا، حضور کو پسند آ گیا، اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ اتنے کا۔ کہا کہ رکو میں اس کی قیمت لے کے آیا اور تمہیں دیتا ہوں۔ گھوڑا چونکہ پسند آ گیا تھا حضور کو، تو آقا قیمت لینے گئے تو کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے، تو وہ قیمت لینے گئے۔ اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں سے دے دو، تو اس نے کہا میں تو یار سودا کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں۔ کہا مکر جانا۔ اس کو پیسوں کی لالچ آ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے۔ تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا کوئی نہیں کیا۔ حضور نے کہا ابھی تو سودا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے سودا کوئی نہیں کیا۔ لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے، ہجوم بن گیا۔ اب حضور کہے میں نے گھوڑا خریدا ہے، وہ کہے میں نے بیچا نہیں۔ اب جب لوگوں کا ہجوم بنا تو لوگوں کے ہجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر بات لوگوں پہ چلی گئی تو صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہ ہیں، تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزاع بن جائے تو اس میں تسویہ کی صورت کیا ہوتی ہے آپ کی شریعت میں؟ تو حضور نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ لائے، والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو پھر آپ گواہ دیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں۔ جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا، قسم دینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اس کو یہ بھی پتا تھا گواہ کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا جناب آپ گواہ لے آئیں، آپ گواہ پیش کر دیں تو میں گھوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پہ آپ بتا رہے ہیں، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں۔ اب بھری بزم تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، اور اس نے ایک ایسی بات کی۔ قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حذیفہ بن یمان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ گواہی مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی میں گواہی مانگتا ہوں۔ تو کہا میں گواہی دیتا ہوں، جتنے میں حضور نے بتایا اتنے میں سودا ہوا ہے اور حضور نے گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے پیسے مل گئے اور ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، گواہی چاہیے تھی، درکار تھی گواہی مل گئی۔ تو اس نے گھوڑا دے دیا اور قیمت اس نے لے لی۔ قیمت اس نے اپنی مرضی کی گھوڑے کے مطابق ہی لی تھی، وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکرا تھا۔ تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا، تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، گھوڑا اس نے حضور کو دے دیا اور قیمت اس نے خود لے لی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب
چلنے لگے، لوگ ہٹنے لگے تو حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارے سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی، تم تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، تو تم نے گواہی کیسے دی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور گھوڑا کیا ہے، آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی، ہم نے